سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر یہ 12 بیٹوں کی اولادیں 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئیں، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس دور کے جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہودیوں سے خطاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں دیں۔ کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی فضیلتیں دیں، لیکن اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی جو تم نے مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو، توریت میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے میں واضح تذکرہ موجود ہے، اور تم سے ہر نبی نے یہ عہد لیا ہے کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور تم مدینہ شریف آئے اسی لیے تھے کہ نبی آخر الزمان یہاں پر جب ہجرت کر کے آئے تو تم ایمان لاؤ۔ جب ایک یہودی مرتا تو وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نبی آخر الزمان یہاں پر تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان یہودیوں نے تعصب اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ آپ تو بنی اسرائیل سے ہیں نہیں، آپ تو بنی اسماعیل سے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ تو اس خاندانی تعصب کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ یہ فضیلت ہم سے چلی جائے گی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں وہ ساری فضیلتیں ملیں گی جو توریت میں لکھی ہوئی ہیں، کہ جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا، آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، مجھ ہی سے ڈرو۔ کیونکہ یہودی جو علماء تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ سچے نبی ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں قوم مخالف نہ ہو جائے، نذرانے بند نہ ہو جائیں، اور جو یہودیوں کے سردار ہیں وہ کہیں ہم پر ظلم نہ کریں، اس لیے وہ حق کو چھپاتے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو اور لوگوں سے نہ ڈرو، حق کا اظہار کرو اور نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے۔
یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ. یہ قرآن توریت کی، انجیل کی، زبور کی، سب کی تصدیق کرتا ہے. یعنی توریت، زبور، انجیل میں جن باتوں کا ذکر تھا قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. جس نبی کا ذکر تھا قرآن اسی نبی کی شان بیان کر رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو. یعنی تم انکار نہ کرو. اگر اے یہودیوں تم انکار کرو گے تو تمہاری نسلیں بھی انکار کریں گی اور سب کا گناہ تم پر ہوگا. انکار کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے. سب کو گمراہ کرنے کا تم سبب بنو گے تو سب کا گناہ تم پر بھی ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو. یعنی یہودی سرداروں کو خوش کرنے کے لیے یہودی علماء حق چھپاتے تھے. مثلا کوئی یہودی سردار آتا، وہ پوچھتا یہ بتاؤ کہ یہ نبی آخر الزمان جو تشریف لائے ہیں یہ سچے نبی ہیں؟ تو یہودی عالم کہتا کہ ہاں آسمانی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے. تو وہ نذرانہ دیتا، رشوت دیتا اور کہتا آپ یہ بات اپنے حد تک محدود رکھیے گا، لوگوں کو مت بتائیے گا. تو وہ اس سے وعدہ کرتا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا. تو فرمائے اس ذلیل دولت کی خاطر حق نہ چھپاؤ. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ تمہیں تکلیف دیں گے، خاص اللہ رب العالمین سے ڈرو، حق کا اظہار کرو. یہاں پر میں ایک یہ وضاحت کر دوں کہ توریت، انجیل، زبور اور جتنے آسمانی صحیفے ہیں سب حق ہیں، مگر توریت، انجیل، زبور میں اور آسمانی صحیفوں میں رد و بدل ہو گیا. اب ہمیں اجازت نہیں کہ ہم پڑھیں. ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہے، ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں. مجمع الزوائد پہلی جلد صفحہ نمبر 174 پر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی. وہ اس کتاب کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا. فرمایا اے عمر، کیا تم اس میں حیران ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بائبل نہ پڑھیں. انجیل، توریت، زبور میں تو کافی تبدیلیاں ہو گئیں. یہودی عیسائی جو کتابیں رکھتے ہیں اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے. ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، احادیث طیبہ پڑھنی چاہیے اور ان کتابوں سے دور رہنا چاہیے. ہاں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے اور جو انہوں نے رد و بدل کر دیا ہم اسے نہیں مانتے. یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پہچانتے تھے کہ آپ کے تمام اوصاف جانتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے وہ دعائیں کرتے تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 89 پہلے پارے میں ہی ارشاد ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ یہودی کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی آمد سے پہلے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. پھر جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جنہیں وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ہدایت نصیب فرمائے.
دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر یہودیوں نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ آج ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو لوگ ناموس رسالت کے معاملے میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک گستاخ آسیہ ملعونہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکستان میں گستاخی کی جون 2009 میں، تو پورا عالم کفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے شوہر کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر جمع ہو گئے۔ یورپ میں جگہ جگہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اس کے لیے بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہو گئے۔ کتنا افسوس ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے تو پورا کفر اسے اپنا ہیرو سمجھتا ہے، اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے تو ہمارے مسلمان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری 5 سال جیل میں رہے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان 5 سالوں میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے غازی صاحب کا نام بھی نہیں لیا، دعا تک نہیں کی۔ آج دیکھیں غازی تنویر قادری، انہوں نے انگلینڈ میں گستاخ کو قتل کیا۔ یہ گستاخ بھی تھا، اس کے علاوہ انگلینڈ کے قوانین کا مجرم بھی تھا، بہت برا شخص تھا۔ لیکن جب اس نے گستاخی کی تو انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اسے ایک ایسا انعام دیا جس کی مالیت پاکستانی مالیت میں 2016 کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی کرنسی میں اس کی مالیت 20 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یعنی اسے ایک اعزاز سے نواز دیا کہ چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ اور غازی تنویر قادری دامت برکاتہ العالیہ کا نام لینے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ انگلینڈ کے بعض مولویوں نے غازی صاحب کے خلاف فتوے لکھے صرف دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر۔ یہ یہودیوں کا طریقہ اگر مسلمانوں میں آ جائے اور ہم دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر حق کو چھپائیں اور باطل کا ساتھ دیں تو پھر بربادی اور تباہی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2649، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہو، پھر اس کو وہ چھپائے یعنی نہ بتائے، تو قیامت کے دن اس شخص کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک عالم دین سے پوچھے کہ بتائیے غازی تنویر قادری نے جو کام کیا صحیح کیا، اور وہ آئیں بائیں شائیں کرے، گول مول باتیں کرے، تو کیا یہ حق کو چھپانا نہیں ہے؟ ناموس رسالت کے مسئلے میں جب وہ انگلینڈ کا یا امریکہ کا ویزا لینے جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے ممتاز حسین قادری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس وقت وہ انگلینڈ کا ویزا، امریکہ اور کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے انسان گول مول باتیں کرے، تو اس پر انتہائی افسوس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالی نماز قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قائم کرنے کی یہ معنی ہے کہ ہمیشہ پڑھو، ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر پڑھو، اور دوسروں کو نماز کا درس دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ میں ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو کوئی 40 دن تک نماز جماعت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی پہلی رکعت اس کی فوت نہ ہو۔ اگر پہلی رکعت میں کوئی رکوع بھی پالے تو علماء کہتے ہیں تکبیر اولا اسے مل جائے گی۔ ویسے تکبیر اولا کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ امام کہے اللہ اکبر اور یہ اس کے ساتھ فوراً شامل ہو جائے، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں رکوع میں بھی شامل ہو جائے، چاروں رکعتیں مل جائیں، فجر کی دونوں رکعتیں مل جائیں تو تکبیر اولا مل گئی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 40 دن نماز جماعت سے ادا کرے اس طرح کہ تکبیر اولا وہ پالے، کتب لہو براءتان، تو اسے 2 براءتیں، 2 نجات حاصل ہوتی ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق، جہنم سے برات اور نفاق سے برات، یعنی ایسا شخص جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نفاق سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں خطاب تو یہودیوں سے ہے کہ یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تنہائی میں تو کبھی کبھی وہ کتابیں کھول کر کہتے کہ دیکھو جس نبی پر تم ایمان لائے ہو یہ سچے نبی ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مرتے دم تک ان کا دامن تھام کے رکھنا۔ تو فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا درس دے رکھے ہو اور خود ایمان نہیں لاتے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رکھے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دے اور خود بھی عمل کرے۔ مسلم شریف کتاب الزہد، باب عقوبت من یأمر بالمعروف ولا یفعلہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقطاب بطنہ، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، فیدور بہا کما یدور الحمار فی الرحا، تو جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے اس طرح وہ اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، فیجتمع الیہ اہل النار، پھر جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، فیقولون یا فلان ما لک، پھر وہ کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہو گیا، تو یہاں جہنم میں کیسے آ گیا؟ الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ یعنی جہنمی کہیں گے تو وہی ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ فیقول بل کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ، وہ کہے گا ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، اور برائی سے روکتا تھا اور خود برائی کرتا تھا۔
دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص خود سگریٹ پیتا ہے اور دوسرے کو سگریٹ سے روکتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ دوسرا تو اس کی باتوں پر عمل کر کے سگریٹ سے روک گیا تو دنیاوی نقصان سے وہ بچ گیا، لیکن خود سگریٹ پینے والا تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جب بھی پریشانی ہو اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور صبر کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام ابو داؤد نے یہ بات لکھی، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1319، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز ادا فرماتے۔ جامع البیان حدیث نمبر 852، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سفر کے دوران اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک طرف اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور ان میں طویل سجدہ کیا، پھر یہ کہتے ہوئے اپنی سواری کی طرف بڑھ گئے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ یعنی آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر درس یہ دیا کہ میں نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا۔ کیسی بھی پریشانی ہو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نماز پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اور جس کا دل ان چیزوں سے محروم ہے اسے نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور رب کی طرف ہمیں جانا ہے، تو وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں لذتیں ہوتی ہیں، خوش و خضوع ہوتا ہے، پھر نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی۔ میں یہاں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ نماز کس پر بھاری ہوتی ہے تو کبھی لوگوں کا حال دیکھیں۔ اندر نماز ہو رہی ہے اور یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کر نکاح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں لیکن عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ان پر بھاری ہو گئی۔ جو شخص اللہ کے دربار میں حاضری سے محروم ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے حضور جھکنے سے محروم ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5واں رکوع سورہ بقرہ کا مکمل ہوا۔ اس میں جو ہم نے نصیحتیں سنی، خاص طور پر نمازوں کی اللہ تعالی ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔